قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور قرآن پاک کو بہت توجہ اور شوق سے سن رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کو جان رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، امید ہے آپ ان کو جان رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو بہترین علم سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے، آمین۔ جی پیارے بچوں، آج ہم پارہ نمبر 9 سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں گے۔ جی پیارے بچوں، آج ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 160 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں میں کی شکل دے دی تھی، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں۔ مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت میں بنی اسرائیل پر کیے گئے احسانات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بے شمار نعمتیں اور معجزے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے۔ آئیے جانتے ہیں بنی اسرائیل کون تھے۔ ہر نبی نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، یعنی ایک اللہ کی طرف بلایا، اور ہر نبی کا مذہب اسلام تھا، یعنی ہر نبی مسلمان تھا۔ ہر نبی نے اسلام کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسحاق وغیرہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ عرب بادشاہوں کے زمانے میں یہ فلسطین میں کئی سو سال عیش سے رہے، پھر فرعون کی حکومت آ گئی اور اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرنے لگا، ان کی عورتوں پر ظلم کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کروایا۔ بنی اسرائیل اپنے زمانے کی مسلمان قوم تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے تھے، ان کو نعمتوں سے نوازتے تھے۔ پیارے بچوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اس لیے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے۔ ہر بیٹے نے ایک قبیلہ بنا لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پانی مانگنے پر ان کو 12 چشمے عطا کیے گئے تاکہ ہر قبیلہ ایک چشمہ لے لے اور ان کا آپس میں جھگڑا نہ ہو۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان پر بہت بڑا احسان تھا۔ اس آیت میں سب سے پہلے 12 چشمے کا ذکر آیا ہے، پھر بادلوں کے سائے کا ذکر ہے،
کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر مصر سے لے کر آ رہے تھے تو صحرا میں کوئی سایہ نہ تھا، بہت گرمی تھی، لہٰذا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا، بہت بڑا کرم اور انعام تھا کہ ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا۔ پھر بچوں، صحرا میں ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے من و سلویٰ اتارا تاکہ بنی اسرائیل کھیتی باڑی کرنے یا اناج اگانے کی بجائے اپنے مقصد پر فوکس رکھیں۔ جی پیارے بچوں، ان کا مقصد فلسطین کو آزاد کروانا تھا اور وہاں پر اسلامی ریاست قائم کرنا تھا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں کہ من و سلویٰ کھاؤ پیو، پاک چیزیں کھاؤ اور ان نعمتوں کی قدر کرو اور اللہ اور نبی کی بات مانو۔ اگر یہ سب نہیں کرو گے تو اللہ پر نہیں بلکہ خود پر ظلم کرو گے، یعنی اپنی آخرت خراب کرو گے اور دنیا سے بھی خیر و برکت اٹھ جائے گی۔ جی پیارے بچوں، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور ان نعمتوں کو دوسروں سے بانٹنا بھی چاہیے۔ جی پیارے بچوں، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ پیارے بچوں، ہمیں قرآن اور حدیث کو پڑھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے اور آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ جی پیارے بچوں، اب سورہ اعراف کی آیت نمبر 167 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت پر بات کرنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیتے ہیں کہ ہر نبی مسلمان تھا اور اس نبی پر ایمان لانے والے لوگ بھی مسلمان تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا نام بنی اسرائیل پڑ گیا تھا۔ دراصل ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام کا عبرانی لقب اسرائیل تھا۔ پیارے بچوں، یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، لہٰذا یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء اکرام یہ تھے: ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حضرت یوسف علیہ السلام سمیت 12 بیٹے تھے۔ جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی، ان کے 12 قبیلے بنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا۔ یہودا کے قبیلے کے لوگ یہودی کہلائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو جو یہودی ان پر ایمان لائے تو وہ یہودی نہیں بلکہ عیسائی یعنی کرسچن کہلائے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے وہ آج کے زمانے میں بھی یہودی کہلاتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس آیت میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جزا اور سزا دینے کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ جب چاہیں عذاب لائیں
سزا دیں اور جب چاہیں انعام دیں اور نعمتیں دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 8ویں صدی قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 800 سال پہلے بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ وہ قیامت تک ان کے گناہوں کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہ ماننے کی وجہ سے اور ان کی چالوں کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر ظالم اور جابر لوگ مسلط کرتا رہے گا جو ان کو برا عذاب دیتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت تک یہودیوں پر عذاب آتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر ہمارے ساتھ رحم اور درگزر کا معاملہ فرمائے، ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقوں پر چلنے سے محفوظ رکھیں، ان کے جیسے انجام سے محفوظ رکھیں، آمین۔ جی پیارے بچوں، الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 9 مکمل ہوا۔ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ کل پارہ نمبر 10 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔